الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس میں سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا. آپ حضرات کے سامنے سورہ یاسین کے کچھ فضائل اور سورہ یاسین کے کچھ مختلف نام عرض کیے تھے. ایک بات رہ گئی تھی جو آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے کہ ایک مسئلہ سورہ یاسین کے تعلق سے یہ ہے کہ یاسین نام رکھنا کیسا ہے. امام مالک علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یاسین یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یاسین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یاسین یہ حبشی زبان کا، ایتھوپیا زبان کا ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے یاسین یعنی اے انسان، اور مراد انسانوں میں سب سے افضل تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں جو یاسین لکھا ہوا ہے یا اور سین، اس نام کے ساتھ تو یاسین نام نہیں رکھ سکتے. جیسے لکھنے میں یا اور آخر میں سین یا لکھا ہوا جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے سورہ یاسین کے شروع میں، بلکہ یاسین نام رکھنے کے لیے اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے رہے گا کہ یا کے بعد الف یا اور سین کے بعد یا مدہ سی اور نون یاسین. اس طریقے سے اگر نام رکھا جائے تو رکھ سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا تذکرہ بھی موجود ہے سلام علی الیاسین، اور ایک قرأت یہ بھی سلام علی آل یاسین. تو اس لحاظ سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یاسین اس طریقے سے نام نہیں رکھ سکتے، لیکن اس طرز پر یاسین نام رکھنا صحیح ہے. اس کے بعد گزشتہ تفسیر میں آپ کو جو باتیں بتائی گئی تھی اس کا خلاصہ بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر قرآن حکیم کی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا کہ نبی جی یہ لوگ آپ کو نبی نہیں مان رہے، لیکن ہم قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس لیے کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے ذمہ داری اسی کے بقدر ہوتی ہے. اور نبوت سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں. نبوت سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں. یہ مقام وہ مقام نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی محنت سے حاصل کر سکے. یہ کوئی کسبی نہیں ہے بلکہ وہابی چیز ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا سلیکٹ کرے، جس کو چنے، وہی نبی بن سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی والا عہدہ سونپ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی کہ نبی جی ہم آپ کو ایسی قوم کے پاس بھیج رہے ہیں جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے،
ان کے باپ دادوں کو ڈرانے والا کوئی آیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی غفلت کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں طرح طرح کے رسم و رواج، طرح طرح کی بری باتیں اور خرافات جنم لے چکے ہیں۔ اس لیے نبی جی آپ کا کام یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ جا کر انہیں انجام سے ڈرائیے، انہیں باخبر کیجیے، انہیں نصیحت کیجیے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ نبی جی جب آپ انہیں ڈرائیں گے، جب نصیحت کریں گے، تو بہت سارے لوگ یہ ہوں گے جن کی مزاج میں ضدی پن ہوگا، جو ہٹ دھرم ہوں گے، جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر اتنے جمے ہوئے ہوں گے کہ اس قدرت کی اور توحید کی ساری نشانیاں ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی وہ آپ کی بات کو مانیں گے نہیں۔ قد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ کے سمجھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم نے تو پہلے سے فیصلہ کر دیا کہ ایمان لانے والے نہیں تھے، پھر وہ تو مجبور تھے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے دونوں راستے ہمارے سامنے واضح کر دیے، ایک جنت والا راستہ ہے، ایک جہنم والا راستہ ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں نبی بھیجے اور نبی کے ساتھ کتابیں اتارے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اختیار دے دیا کہ دونوں راستوں میں سے جو راستہ آپ اختیار کرنا چاہے آپ کے اختیار میں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی آپ پر نماز فرض کر دی اور اللہ نے آپ کو زبردستی مسجد میں بلایا، بلکہ انسان کو اختیار دیا، وہ چاہے تو اپنے اعضاء کو اور اپنی باڈی کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ مسجد میں لا سکتا ہے، اور نہ چاہے تو نہ آوے۔ کوئی زبردستی ہوتا نہیں کہ اذان ہو جاوے اور آدمی کو مجبوراً مسجد میں آنا پڑے، بلکہ یہ اختیار ہے، اور اختیار دینے کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے۔ تو یہ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی ضد پنے کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ، ان کے دل اتنے اندر سے کالے ہو جائیں گے کہ کوئی حق بات ان کے دل میں اثر نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ نبی جی آپ کا ڈرانا ان کے حق میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، لیکن آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حق میں فائدہ مند نہیں، لیکن آپ کے حق میں تو ڈرانا بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے آپ کے درجے اللہ کے یہاں بلند ہوں گے۔ جو دین کی بات آپ لوگوں کو بتائیں گے، سنائیں گے، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں دے گا، تو آپ کے حق میں تو بڑا مفید ہے۔ اور یہ رہی بات کہ کون آپ کی بات سے نصیحت حاصل کرے گا، کہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اور جو رحمان سے بین دیکھے ڈرتے ہیں، وہ آپ کی نصیحت کو ضرور پکڑیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی بشارت سنائی اور عزت والے اجر کی بشارت سنائی۔ یہاں تک کی بات گزشتہ تفسیر میں آئی تھی۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ عمل کے نتیجے ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، محفوظ اور ریکارڈ کر رکھی ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا یقین آخرت کے اوپر نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی جب مر جائے گا تو پھر اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو کچھ بھی یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگا دیے ہیں، ایک کو کرامن اور ایک کو کاتبین کہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کو انسان کے عمل کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر اور اللہ کا علم اتنا زبردست ہے کہ آدمی سات زمین کے نیچے کالی رات کے اندر کوئی ایسا عمل کرے تاریکی میں بھی، تو بھی اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں، لیکن پھر بھی قیامت میں انسان حجت نہ کرے، دلیل بازی نہ کرے، اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر فرشتوں کی ذمہ داری اور ان کے اندر یہ ڈیوٹی سونپ دی ہے، وہ انسان کے اچھے برے عمل کو لکھ رہے ہیں، اور جو فرشتے کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ اس وقت سے لے کر قیامت تک اس ذمہ داری کو ادا اور نبھاتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں تو جو کام کرنے والے جو ہوتے ہیں سرکاری عملہ، ان کے اندر تو کبھی ویکیشن بھی آتا ہے، بے ویکیشن تک کام نہیں ہوگا، چھٹی رہے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سرکار ان کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی تو لوگ ہڑتال بھی لگا دیتے ہیں، کوئی ہڑتال اب کام نہیں ہو۔ یہاں تو نہ کوئی ہڑتال ہے نہ کوئی ویکیشن ہے،
اللہ نے جو ذمہ داری جس فرشتے کی ذمہ ڈالی ہے وہ فرشتہ اس ذمہ داری کو لکھ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ نیک یا برے عمل یہ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں. آگے فرمایا وآثارہم، آثار کہتے ہیں کہ کسی عمل کا نتیجہ، ایک ہے عمل اور ایک ہے اس عمل کا نتیجہ. ایک آدمی نے اپنی زندگی میں کوئی عمل کیا، جیسے نماز پڑھی میں نے، اس نماز پڑھنے کے بعد میرا عمل ختم ہو گیا تو اس نماز کا ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا، لیکن اب وہ عمل کا سلسلہ ثواب باقی نہیں رہے گا. نماز ختم تو اس عمل کا نتیجہ بھی ختم ہو گیا. لیکن کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو آدمی کے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں. جیسے کسی آدمی نے کسی کو کوئی دین کی بات بتا دی جس سے اس کو فائدہ ہوا، اب اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ آدمی اس دین کی بات پر جب تک عمل کرے گا دین کی بات سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کو بولتے ہیں نتیجہ. کسی نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی خیر کا نیک کا کوئی کام شروع کر دیا اور لوگ اس خیر کے کام پر چل پڑے، تو جتنے لوگ بھی اس خیر کے کام پر چلیں گے کام شروع کرنے والوں کو اس نتیجے کا ثواب پہنچتا رہے گا. اب حدیث شریف سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. کہ جو آدمی کسی معاشرے میں، کسی سماج میں، کسی جگہ پر کوئی ایسا اچھا طریقہ شروع کرتا ہے، کوئی ایسا اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، پھیلاتا ہے، تو اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے اس کو تو اس کا ثواب ملے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سارا کا سارا ثواب اس کو ملے گا. اس کو بولتے ہیں نتیجہ. آدمی تو چلا گیا کوئی اچھا کام شروع کر کے، لیکن لوگ اس کے بعد آنے والی نسلیں اس پر چل رہی ہے، سب کا ثواب اس کو ملے. اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. کہ کسی آدمی نے معاشرے میں یا کسی جگہ پر کوئی ایسی بری چیز شروع کر دی اور لوگ اس پر چل پڑے، جیسے کسی نے سنیما ہال کھول دیا، وہ تو چلا گیا مر کر، اب جتنے لوگ بھی اس میں کیا دیکھیں گے، سنیما دیکھیں گے، کوئی بری چیزیں دیکھیں گے، سب کا وبال اس کے اوپر آئے گا. کتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی ایک برا طریقہ سماج میں شروع کر کے چلا گیا، ایک بری رواج، ایک برا رسم، اور پھر سماج میں وہ چیز چل پڑی، معاشرے میں اسی چل پڑی جو شریعت میں نہیں ہے. اب لوگ اس رواج پر چل رہے ہیں، وہ تو چلا گیا ایک رواج شروع کر کے، اب سارے لوگوں کا رواج کا گناہ اس کے ماتھے پر آئے. کچھ کم ہے آدمی کے اپنے گناہ کہ لوگوں کے گناہ آدمی اپنے ماتھے پر لے. اس لیے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی مرڈر ہوں گے، جتنے بھی قتل ہوں گے، اس سب کا وبال کہاں جائے گا؟ قابل کے اوپر جائے گا. زیادہ اسلام کے جو بیٹے تھے قابل اور حابل، قابل نے اپنے بھائی حابل کا سب سے پہلا قتل اور مرڈر کیا، اس نے ایک برا طریقہ رائج کیا. اب قیامت تک جتنے بھی مرڈر اور قتل ہوں گے سب کا وبال اس کے نام عمل میں جائے گا. اس لیے جس طریقے سے ہم دنیا کے اعتبار سے بیٹی آوک کی فکر کرتے ہیں، یہ بھی آخرت کی بیٹی آوک ہے، یہ بھی آخرت کا ایک بزنس ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں اپنے عمل اللہ کے یہاں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ نہیں جو میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں. لیکن اگر کوئی ایسا اچھا طریقہ شروع کر کے گیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا سارا ثواب اللہ اس کے کھاتے میں اس کو دیتا رہے. تو یہ چیز ہے آثار کا مطلب کہ عمل کا نتیجہ، اس کو بھی اللہ لکھ رہے. یہاں تک ایک حدیث ابھی میں نے پڑھی کہ ایک آدمی مسجد میں ہے اور مسجد کے اندر اس نے کوئی ہے نہیں، چھوٹا سا تینکا پڑا ہوا ہے، اس تینکے کو اٹھا کر اس نے مسجد میں ڈال دیا تو اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا نیکی اجر یہ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تو کوئی معمولی چیز ہے، کیا کرنا ہے، میں تو بڑا کام کروں گا، میں تو بڑی نیکی کروں گا. آدمی کے منصوبے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن اگر اللہ ابھی سے توفیق دے رہا ہے چھوٹی نیکی کی تو چھوٹی نیکی میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس اگر اللہ نے کروڑ روپے دیے ہوتے تو میں روزانہ 10,000 فقیروں کا لنگر چلاتا. یہ آدمی کی سوچ ہوتی ہے، ابھی تو ایک غریب سے تو شروع کر، چھوٹی سی نیکی کیوں معمولی سمجھ رہا ہے؟ جب اللہ تجھے دیکھا تو اس وقت کی بات الگ ہے. اس لیے آدمی ولا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا سورہ یوسف کی تفسیر میں غالباً کہ نیکی اگ کر رہتی ہے. آدمی نیکی کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگیوں میں اس کے اثرات محسوس کرتا ہے، اس کی برکتیں اپنی زندگیوں میں محسوس کرتا ہے. آدمی کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ کس چیز کی برکتیں ہیں اور کس کے صدقے میں اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے. یقیناً اس کے خاتے میں کوئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جس کی برکت سے اللہ اس کو نوازتا ہے. تو یہ ہے آثار. آدمی کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. آثار کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے نشانات قدم.
آدمی جب چلتا ہے اس چلنے کی وجہ سے جو قدم کے جو نشانات زمین پر پڑتے ہیں اللہ اس کو بھی لکھتے ہیں. نیک کام کی طرف جا رہا ہے تو نیک کام کی طرف جو نشانات قدم جو چل رہا ہے اس قدم پر بھی اللہ اس کو ثواب دیں. جیسے مسجد گھر سے آ رہا ہے چلتے ہوئے پیدل آ رہا ہے ہر قدم پر اس کو چلنے کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ مسجد نبوی کے قریب میں کچھ پلاٹ خالی تھے, کچھ جگہ خالی پڑی تھی مکان بنانے کے لیے. تو بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے, ان کے گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھے. انہوں نے سوچا کہ مسجد آنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے, دور پڑتا ہے, مسجد کے قریب میں پلاٹ خالی ہے, چلو ہم اپنے مکان یہاں بنا لیں تاکہ قریب میں مسجد میں پہنچ جاوے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو ان کو بلایا کہ کیا تم نے یہ چیز کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ کہا کہ یا نبی اللہ ہاں ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے. تو اس وقت اللہ کے ساتھ فرمایا کہ اپنے جگہ پر رہو, وہاں سے مکان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تم وہاں سے مسجد کے لیے جتنے دور سے چل کر آؤ گے تمہیں ہر قدم پر نیکی ملے گی. ہر تمہارے نشان قدم پر اللہ تمہارا اجر و ثواب محفوظ کر دے گا. حالانکہ مسجد یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کوئی جس کی قرآن و حدیث میں کوئی بات آئی ہو, لیکن ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں, کوئی دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں, نیکی کی طرف جا رہے ہیں, تو اللہ اس پر اٹھنے والے ہر قدم پر بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تم نیک عمل کر رہے ہو اچھا ہو یا برا, اور جو کچھ نیک عمل کے نتیجے ہیں یا تمہارے جو نشانات قدم ہیں اس پر اللہ ساری چیزیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ساری چیزیں لوح محفوظ میں بھی لکھ رکھی, فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں کیا ہے, لوح محفوظ میں بھی اللہ نے ساری چیزیں, دیکھیے جو چیز ہونے والی ہے وہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, اور جو چیز ہو گئی ہونے کے بعد بھی لوح محفوظ وہ چیز ختم نہیں ہوتی, وہ چیز قیامت تک لوح محفوظ میں باقی رہے گی. فرشتے بھی لکھ رہے ہیں, قیامت تک لوح محفوظ میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان میدان محشر میں اللہ کے سامنے کسی عمل کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا. ساری چیزیں یہاں تک کہ قرآن شریف بھی آسمان دنیا پر نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اس کا تذکرہ بھی ہے, بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ, کہ بلکہ یہ قرآن شریف ہے جو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے. اب یہاں پر کچھ باتیں لوح محفوظ کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لوح محفوظ کیا چیز ہے. ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ لوح محفوظ لوح محفوظ. لوح محفوظ سب سے پہلے تو کہاں ہے؟ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, روایتوں سے, کہ 7 آسمان, اس کے آگے سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل السلام کی بیٹھک ہے, بیری کے جو درخت ہے بیری کا, اس سے بھی آگے جنت ہے, اس سے بھی آگے جہنم ہے, اور جہنم سے بہت آگے ایک جگہ ہے مقام صریح الاقلام جو عرش کے قریب ہے, رحمان کے عرش کے بالکل قریب ہے. اس جگہ پر اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا ہے, یہ اس کی جگہ ہوگی. اس لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والی ساری چیزیں اللہ نے لکھ رکھی ہیں, اور وہاں اللہ نے فرشتے رکھے ہیں جو فرشتے دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہاں سے نقل کر کے اتارتے ہیں, اور اس نقل کو اتارنے کے لیے بڑی بڑی قلمیں اللہ نے بنائی ہیں, جس کی قرآن میں اللہ نے قسم بھی کھائی ہے, نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے اس قلم کی اور اس چیز کی جو قلم لکھ رہی, بڑے بڑے قلم ہیں اس لوح محفوظ کے پاس جو انسانوں کی تقدیریں لکھ رہی ہے. اس سال کس کو زندگی دینا ہے, اس سال کس کو بیماری دینا ہے, اس سال کس کو کتنی روزی دینا ہے, جو کچھ بھی ہونے والا ہے اور قلموں کے ذریعے سے لکھا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب کسی برتن والے کے یہاں جاتے ہیں برتن لینے کے لیے, تو وہ ایک ایسی قلم جو الیکٹرک سے چلتی ہے, اس سے آپ نے آواز سنا ہوا نا, جب نام لکھتے ہیں برتن پر کیسی آواز آتی ہے, اس طرح کی آواز لوح محفوظ کے پاس قلموں کے لکھنے کی جاری رہتی ہے, اور انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ لوح محفوظ کتنا بڑا ہے تو صاحب جلالین نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے, اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے. اتنا لمبا یہ لوح محفوظ ہے, اور اس کے پتے کیسے ہیں کہ سفید موتی سے بنائے گئے ہیں اور لال رنگ کے یاقوت کے اس کے صفحے ہیں. یہ لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ساری چیزوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ساری چیزیں انسانوں کی لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی ہے.
اب یہاں ایک سورہ یاسین کا ایک رکوع ختم ہو رہا ہے. اس رکوع کے ختم کے بعد آگے جو آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک میں اللہ رب العزت ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں. اور اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار مکہ تھے ان کو سمجھانا مقصود ہے. اس لیے کہ جب کوئی بات مثال سے سمجھائی جاتی ہے تو فوراً سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے کہ نبی جی آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے. وہ بستی کون سی تھی؟ تو عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ملک شام، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، اس ملک شام میں ایک شہر انطاکیہ، اس شہر کا یہ واقعہ ہے. یہ شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ اس زمانے میں جو شہر تھا بڑا ہرا بھرا علاقہ ہے ملک شام کا. ایسے بھی ملک شام سیریا ہے، یہ بڑا زرخیلا علاقہ ہے. وہاں باغات، پھل، میوے قسم قسم کے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. ایسی وہاں پر جو ہے چیزیں بنتی ہیں، پکتی ہیں، اللہ بناتے ہیں. بڑے بڑے اس میں چرچ تھے اور اس کا قلعہ اور اس کی دیواریں بھی بڑی اونچی تھی، مشہور تھی، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. اسی شہر میں ایک اللہ والے، ایک اللہ کے ولی حضرت حبیب بن اسماعیل نجار کی قبر ہے، جن کا تذکرہ آگے اسی واقعے کے ساتھ آ رہا ہے. ان کی قبر بھی اسی شہر میں ہے. اسی شہر کا واقعہ اللہ قرآن کریم میں ان کو سنا رہے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کی طرف رسولوں کو بھیجا. پہلے 2 رسول بھیجے، ایک کا نام تھا صادق، ایک کا نام تھا صدوق. جب ان 2 رسولوں کو بھیجا بستی والوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی تم جس بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی توحید پر قائم رہو. ان بستی والوں نے ان کے سامنے دلیل مانگی کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک چیز تو یہ معجزے کے طور پر دی ہے کہ تمہاری بستی میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ہم اس کی آنکھوں کی بنائی لا کر دیکھیں. تو چنانچہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو حاضر کیا جس کی آنکھ تو نہیں تھی لیکن آنکھ کا یہ بھاگ بھی بالکل سپاٹ تھا. پوتری آنکھ کی تھی ہی نہیں، بالکل چمڑی تھی، سپاٹ آنکھیں تھی. کہا کہ اس کو تم آنکھیں لا کر دکھاؤ. انہوں نے اللہ سے دعا کی، معجزہ ظاہر ہوا، آٹومیٹک چمڑی پھٹی اور آٹومیٹک آنکھیں باہر نکلی اور دونوں دیکھتے ہو، وہ آدمی دیکھتا ہوا ہے. کہا کہ اور کوئی دلیل کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے. چنانچہ قریب میں ایک آدمی کے یہاں ایک بچے کا انتقال ہو گیا تھا، 7 دن ہوئے تھے لیکن لوگوں نے اسے دفنایا نہیں تھا. بڑا غم تھا اس بچے کے انتقال پر. کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کی لاش بھی سڑ گئی تھی. انہوں نے معجزے سے اللہ سے دعا کی، اس بچے کو زندہ کر دیا. اتنے سارے 2 معجزے انہوں نے ان بستی والوں کے سامنے بیان کیے، لیکن ظاہر قسمت ان کی کہ انہوں نے ان کا انکار کر دیا کہ ہم تمہیں مانتے نہیں. تو پھر اللہ نے ان کی تائید میں، ان کی تقویت میں، ان کے سپورٹ میں ایک تیسرے نبی کو بھیجا. 2 نبی تو آلریڈی ان کی بستی میں آئے ہوئے سمجھانے کے لیے، تیسرا نبی اللہ نے بھیجا تاکید کے لیے، ان کی تقویت کے لیے. اور تینوں نبی نے جا کر ان سے کیا کہا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ان کے پاس ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، ان دونوں نے ان 2 رسولوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے سے ان کی تائید کی. اور پھر ان تینوں نے جا کر کہا انا الیکم مرسلون، کہ بستی والوں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. جب یہ بات کہی تیسرے نبی نے بھی آ کر بھی، انہوں نے کیا کہا؟ 3 جملے نبی سے کہے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ہم تمہاری بات مانیں گے؟ ہم تمہاری بات، تم تو ہماری طرح ایک نبی، ایک انسان ہو. تم تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، تم کہاں نبی ہو؟ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اور ان کے زمانے کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ہر قوم نے یہ الفاظ کہے ہیں. چونکہ ان کی سوچ اور ان کی ذہنیت یہ تھی کہ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، نبی تو کوئی ایک عجیب مخلوق ہونا چاہیے، انسان تھوڑی ہوتا ہے نبی. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی نقل کیا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ نبی کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے کافر کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے؟ یأکل الطعام، کے کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کو بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے. یہ تو کوئی نبی ہے؟ نبی تو بازاروں میں نہ جاوے، نبی تو کھانا نہ کھاوے، نبی تو سوئے نہیں. تو یہ ان کی سوچ کی وجہ سے انہوں نے بھی نبی سے کہہ دیا. قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ وہ بھی یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا کر اتارتے تو فرشتوں کو انسان دنیا کی زندگی میں دیکھ نہیں سکتا ہے، تو پھر تم کیسے معلوم کرتا کہ یہ تمہارے پاس نبی بن کر آئے؟
تو یہ انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ہی انسان ہیں، ایک بات کہ ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں۔ دوسری بات کہی وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، رحمان نے کوئی چیز تمہارے اوپر نازل نہیں کی ہے کہ تم ہم کو سمجھانے کے لیے آئے ہو، ہم تمہاری کوئی بات ماننے والے نہیں۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، اور تم جھوٹے ہو۔ جھوٹ کا الزام ان کے اوپر لگایا، 3 بڑے بڑے طعنے دیے کہ تم ہماری طرح ہی انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم جھوٹے ہو۔ لیکن قربان جائیے ان نبیوں پر کہ جھوٹ کا الزام لگایا اور ایسی باتیں کہی، اور بھی بہت ساری باتیں کہی، لیکن اس کی جواب میں ایک بھی جملہ نہیں کہا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پھر اس کے مزاج میں اور اس کے سینے میں اللہ بردباری ڈال دیتے ہیں، صبر کا مادہ، برداشت کا مادہ۔ اتنے ساری چیزیں سننے کے باوجود بھی نبی کے دل میں اتنی شفقت اور ہمدردی ہوتی ہے کہ بجائے اپنے دشمن کو جواب دینے کے، بجائے اپنے دشمن کو کچھ کہنے کے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی داعی کی ایک شان بھی یہ ہونی چاہیے، داعی کے لیے بھی سبق ہے۔ آج تو یہ کیا ہوا ہے، ہم کسی کو کوئی بات دین کے سمجھانے کے لیے گئے اور اس نے ہمارے سامنے کوئی جملہ کہہ دیا، ہمیشہ اگلے ہم اسے رشتہ کٹ کر دیتے ہیں۔ اپنی انا کا مسئلہ آ گیا نا کہ میں اس کو خیر خواہی میں سمجھانے گیا ہوں، میرے کو کہتا ہے، پوری زندگی کے لیے بات بند کر دی اس کے ساتھ، اس کے دل میں، ہمارے دل میں اس کے بارے میں نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ داعی کی شان یہ ہے، وہ داعی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے دشمن کے لیے اللہ کے سامنے دعا نہ کرے، چاہے وہ کتنی ہی گالیاں بولے، چاہے وہ ہمارے بارے میں کتنا ہی بکے، چاہے وہ ہمارے بارے میں لوگوں کے سامنے کتنا ہی کچھ کہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ وہ تو جاہل ہے، اسے نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اسے ہدایت دے۔ ہر زمانے میں ہر نبی کی یہ شان رہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نبی نے ان جوابوں کے بدلے میں کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سیرت میں دیکھیے، میں نے کہا گزشتہ مجنون کہا، جادوگر کہا، پاگل کہا، کیسے الفاظ جو میں اور آپ بھی سننا پسند نہیں کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ایک جواب نہیں، بلکہ کیا کہا، قالوا ربنا يعلم انا الیکم مرسلون، بس ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، ہمارے اللہ کو زیادہ معلوم ہے، تم مانو نہ مانو، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری تو صرف یہ تھی کہ ہم تمہاری طرف حق کی بات پہنچا دیں، باقی بات ماننا نہ ماننا، ہدایت قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہاری اوپر ہے، ہماری ذمہ نہیں کہ ہم پکڑ کر تمہیں ہدایت پر لاکڑ کھڑا کر دے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارے تک دین کی بات کو پہنچا دیں۔ اب جب یہ بات نبیوں نے یہ جو بستی والے تھے انطاکیہ شہر والوں نے جب ان 3 نبیوں کی بات کو نہیں مانا ہے، اس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوئی، اس بستی کے اندر اللہ نے دکاڑ قحط نازل کر دیا، بھوک مری، اور دوسری بات کیا ہوئی کہ 2 پارٹیاں بن گئی، کچھ لوگوں نے نبی کی بات مانی، کچھ نے نہیں مانی، اور اس کی وجہ سے جب نبی اس بات کو لے کر پہنچے ہیں تو شہر میں اس کا بڑا چرچا ہوا ہے، بڑا چرچا ہو گیا، اور یہ بات چرچے کا وشے بن گئی، اور اس کی وجہ سے 2 پارٹیاں بن گئی، اور آپس میں رشتہ داروں میں جھگڑے اور نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی۔ جب یہ چیزیں ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، انا تطیرنا بکم، یہ لوگوں ہم تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے۔ کیا کہا بستی والوں نے، بجائے اس کے کہ یہ نحوست اپنے اوپر لیتے کہ ہم نے نبی کی بات نہیں مانی، اگر تم نبی کی بات مان لیتے اور سارے کے سارے کفر کو چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیتے تو آپس میں 2 پارٹیاں ہوتی نہیں ہوتی، اور تم نبی کی بات مان لیتے تو اللہ تم پر قحط نازل کرتا ہے نہ کرتا، تو یہ تو تمہاری اپنی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، بجائے اپنے اوپر لینے کے فوراً نبیوں کو منحوس کہا کہ تم منحوس ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے، کہ ہمارے اندر آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اختلاف ہو گیا اور قحط نازل ہو گیا۔ لئن لم تنتہوا، سن لو، اگر اب بھی تم اپنے اس دین کی دعوت سے باز نہیں آئے، رکے نہیں، لنرجمنکم، پتھر مار مار کے ہم تم کو ختم کر دیں گے، دھمکی دے دی نبیوں کو۔ اور پھر آگے کیا کہا، یہاں تک نہیں، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تم کو بڑا دردناک عذاب پہنچے گا، ایسے تم کو تکلیفیں پہنچائیں گے کہ تم برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ نبیوں کو کہہ دیا اتنے بڑے خطرناک الفاظ میں۔ اس کے جواب میں ان نبیوں نے کیا کہا کہ دیکھیے، قالوا طائرکم، یہ ہماری کوئی نحوست تھوڑی ہے، یہ تو تمہاری اپنی جو ہے نہ ماننے کی وجہ سے نحوست آئی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کہ ہم نے تم کو نصیحت کر دی تو ہم برے ہو گئے؟ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، تمہاری اپنی نحوست کی وجہ سے، دین پر نہ آنے کی وجہ سے یہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیے، جب یہ بات آئی نحوست والی،
اسلام کے اندر یہ بد فعلی جائز نہیں ہے. لوگ بد فعلی لیتے ہیں. جیسے صبح صبح اگر ہمارے آگے سے کوئی بلی گزر گئی یا کوئی کوہ تو کہتے ہیں آج تو میرا پورا دن خراب جائے گا. بلی کے گزرنے کو، کوے کے گزرنے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ پورا دن میرا بیکار جائے. کبھی لوگ جملے کو، کسی نے صبح صبح کوئی موت کی خبر سنا دی، یار کیا تو نے بھی آج موت کی خبر سنا دی، تو میرا پورا دن اسی غم میں جائے گا. یا کوئی آنکڑے کو لوگ خراب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آنکڑا اچھا نہیں، 13 نمبر کا آنکڑا اچھا نہیں، فلاں آنکڑا. نہ کسی آنکڑے میں، نہ کسی جگہ میں، نہ کسی گھر میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ نحوست تو آدمی کے اپنے برے عمل کی وجہ سے. ایک آدمی ایک مفتی صاحب کے پاس آیا تو کہا کہ میں نے تو اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا ہے. تو کہا کیوں بھائی، اتنا بڑا گھر ہے، اتنا اچھا بنگلہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جب سے بنا ہے تب سے سکون ہی نہیں ملتا ہے گھر کے اندر. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی سکون نہ ملنا کی وجہ سے گھر چھوڑ دو گے تو کیوں سکون نہیں مل رہا ہے. پھر کہا کہ کبھی تم نے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی، کبھی تم نے اور تمہاری گھر والی نے اور تمہارے گھر والوں نے نماز کی 5 وقت نماز کی پابندی کی؟ کیا تم نے کبھی اپنے گھروں کے اندر اللہ کے حکام کو زندہ کیا؟ اور پھر معلوم یہ پڑا کہ اس آدمی نے وہ گھر بیاج سے لیا، بیاج کے پیسوں سے لیا. تو جب بیاج سے پیسوں سے جو چیز لی جاتی ہے اس میں اللہ کی سے برکتیں تھوڑی آتی ہے، سکون تھوڑی آتا ہے. اب ایک گھر بیچنے جا رہا ہے، اس میں گھر کا کیا قصور ہے کہ تجھے گھر میں سکون نہیں ملا ہے؟ گھر کے اندر بے سکونی، گھر کے اندر بے چینی، یہ تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے. تو اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلا دے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا، پھر کسی چیز میں تجھے نحوست نہیں لڑے گی. یہ جملے اسلام کے اور ایمانیات کے خلاف ہے. کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اکثر عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. جسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی اگر عورت پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو اس کو ایسی جگہ پر نہیں بھیجتے جہاں کسی کی ڈلیوری ہوئی ہو، کہ بھائی نحوست سمجھتے کہ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حمل گر جائے. اچھے اچھے دیندار گھروں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے. یہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے. ہم چیزوں میں، لوگوں کے گھروں میں، جانوں میں، چیزوں کو جو ہے، جانوروں کو، آنکڑوں کو، جملوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں. آدمی کو اپنے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ کیا کسی کے گھر جانے سے یہ مسئلہ ہو جائے گا؟ یہ کیا کسی کی وجہ سے یہ ہو جائے؟ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. نحوست تو آدمی کے اپنے برے عمل کی وجہ سے. ہاں نیک فعلی لے سکتے ہیں، اچھا گمان کسی سے رکھ سکتے ہیں، نیک فعلی لینا درست ہے، لیکن بد فعلی لینا، کسی چیز کو نحوست سمجھنا، یہ اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں. تو بہرحال نبی نے یہ کہا کہ نحوست تو تمہارے برے عمل کی وجہ سے ہے، تم اپنے آپ کو منحوس سمجھو، تمہارے اپنے برے عمل کی وجہ سے یہ چیز تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے. اب یہ چیز ہو رہی تھی، آپس کا مکالمہ ان نبیوں کا بستی والوں سے ہو ہی رہا تھا کہ شہر کے کنارے ایک آدمی تھا جس کا بھی تذکرہ نام لیا حضرت حبیب بن نجار، بعد میں بزرگ بنے. یہ بھی بت پرست آدمی تھا، یہ شہر کے کنارے رہتے تھے. اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ نبی شہر میں داخل ہوئے، جس کنارے سے، اسی کنارے پر اس کا مکان تھا، تو سب سے پہلے اسی آدمی سے ملاقات ہوگی ان نبیوں کی. ان نبیوں نے سب سے پہلے اسی کو دین کی دعوت دی اور اس کو کہا کہ ہم ایک اللہ کی دعوت لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی کتنے سالوں سے بت پرستی میں بتوں کو اپنا معبود مانتا ہو، اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننا ایک عجیب بات ہوتی ہے. آدمی دلیل مانگے گا، کبھی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے بھی دلیل مانگی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ہمارے پاس وہی جو دلیل بتائی کہ ہم یہ کوئی بھی بیماری ہوگی، کوڑ کی بیماری، ہم اس کو اچھا کر دیں گے، اور کوئی مردہ ہو ہم اس کو زندہ کر دیں گے. یہ اللہ نے ہمیں معجزہ دیا ہے تاکہ تم ہمیں نبی مانو. تو کہا کہ مجھے ایک بیماری ہے کوڑ کی، جزام جس کو بولتے ہیں عربی میں. 70 سال سے میں اپنے معبود سے، اپنے بت سے دعا کرتا ہوں، لیکن ابھی تک اچھی نہیں ہوئی. کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اچھی کر دے گا. اس کو تعجب ہوا کہ 70 سال سے جو بیماری مجھے لگی ہوئی ہے، تم کہتے ہو کہ آج تمہارا اللہ اچھا کر دے گا. کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ گے، ہم اللہ سے دعا کریں گے، وہ اللہ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا. چنانچہ یہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد پھر نبیوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے گڑ گڑائے. اللہ نے اس کی برکت سے ان کی 70 سال کی بیماری کو اسی ایک جھٹکے میں ختم کر دیا. صحیح سالم ہو گئے ہو. جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ واقعی میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے، فوراً ایمان لے آئے. اور پھر یہ بڑے سے بڑے ستھار تھے. نجار یہ عربی میں، یہ عربی لفظ ہے جس کو ہم ہماری بھاشا میں کہتے ہیں ستھار، بڑے اردو میں کہتے ہیں. انہوں نے پھر یہ مسلمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے 2 چیزیں کہی کہ اب جو ہے میں اپنے اس دھندے میں جو بھی کماؤں گا آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا.
اور پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ اب میں غار میں چلا جاؤں گا، چونکہ اس زمانے میں اپنے آپ کو سنیاس لینا اس زمانے میں جائز تھا اس اسلام میں، اس مذہب کے اندر، تو غار میں چلے گئے اور انہوں نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کے راستے میں، آدھا اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ اب یہ تو غار میں چلے گئے، پھر اس کے بعد بستی والے شہر میں پہنچے اور پھر شہر والوں نے یہ ان کو جھٹلایا اور یہ ساری باتیں ہوئی، تو قریب تھا کہ بستی والے ان نبیوں کو قتل اور مار ڈالتے۔ اس حبیب نجار جو مسلمان ہوئے تھے ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ جب بات پہنچی ہے تو قرآن کیا نقل کر رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پھر اپنی قوم کو سمجھانے لگا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ قوم تم ان نبیوں کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم کو ان کی بات مان لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی دین کی بات کو پہنچانے میں تم سے کوئی معاوضہ تو مانگتے نہیں ہیں، کوئی پیسے تو مانگتے نہیں ہیں، کوئی کرایہ تو مانگتے نہیں ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں 12ویں پارے میں اللہ نے جہاں ہر نبیوں کی بعثت کا تذکرہ کیا ہے، ہر نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا، کہ ہم تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے دین کی بات کو سنانے میں اور بھیجنے میں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو بات لے کر آئے تو اس کو مان لو۔ کہا کہ جب کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں، تمہارے بارے میں خیر خواہی ہمدردی کی بات کرتے تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ دوسری بات کہی کہ وہم مہتدون، وہ خود ہدایت پر ہیں۔ جب یہ بات کہی اور آگے پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی، تو بجائے یہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور پھر ان کے اوپر کیا حالات آئے اور پھر اللہ پاک نے ان کو کیا نوازا، اور انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بیان کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔